الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. اب ذرا غور کریں کہ صبح 10 بار درود پاک، شام 10 بار درود پاک میں کتنا وقت لگتا ہے، مگر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے. یعنی ہمارے لیے نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے اگر ہم چاہیں تو. آپ ڈاکٹرز ہیں یا آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بعض اوقات آپ کچھ ہاتھوں سے کام تو کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کی زبان فارغ ہوتی، لیکن اگر زبان ذکر و درود سے تر رہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہو جائے گی، شفا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. جو درود پاک کی ایک اور فضیلت ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب جو ڈاکٹر صاحب صبح و شام کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ان پر رحمتیں برس رہی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے خود بھی معاملات ٹھیک رہیں گے اور ان کے پاس جو دیگر مریض آئیں گے اللہ نے چاہا تو ان پر بھی ان کا جو ریفلیکشن ہے، ان کی جو برکتیں ہیں وہ آئیں گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کسی علاج کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا، تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں جس مریض کو ان کے پاس کسی ایک خاص مرض کے لیے بھیجا تو وہ ڈرامیٹیکلی اس کو فرق پڑنے لگ جاتا تھا. اچھا 1 ہوا، 2 ہوا، 3 ہوئے، پھر میں خود بھی ان کے پاس گیا. اچھا دوائیں بھی وہ کوئی ایسی اسپیشل دوائیں نہیں دیتے تھے کہ بھائی وہ دوائیں اور کسی کے پاس نہ ملے، وہ نارمل میڈیکل اسٹور سے دوائیں مل جاتی تھی. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ اصل بات بتائیں، بات کیا ہے. میں پہلے بھی اپنے اس پرابلم کے لیے ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں اور مریضوں کو بھی بھیجا، آپ کے پاس آتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے 2 باتیں کی مجھ سے جو مجھے بڑی، جس کو کہنا کہ اور ایمان مضبوط ہوا. مجھے پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں. میری کئی باروں سے 3 ساڑھے 3 بجے رات کو ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آلموسٹ رات جاگنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم فجر پڑھ کے نارملی سوتے ہیں. تو مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت مجھے مل جائیں گے، وہ تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے. تو ایک تو وہ تہجد گزار ہے ماشاءاللہ، دوسرا وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ نماز، فجر کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا مریض میرے پاس ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے، وہ ٹھیک ہو جائے. ایک تو میں اپنے مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعوت اسلامی کے ہی کسی مبلغ کے بیان میں اجتماع میں یہ سنا تھا کہ اللہ کے ساتھ کچھ کاروبار کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے اپنی آمدنی کا 30% جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں. انہوں نے کچھ لنگر وغیرہ کا سسٹم بنایا ہوا. تو کہتے ہیں بھائی یہی راز ہے، میں تو اور کوئی نہیں ہے، میرا کام بھی کم نہیں ہوتا، دنیا بھر سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے مریض ڈھونڈ کے میرے پاس پہنچ رہے ہیں. میرا اللہ نے کام میں بھی برکت ڈال دی ہے، غریب بھی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ شفا بھی دے دیتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر شاید اس سے اچھی دوائی دے رہا ہوتا ہے، اس سے اچھے طریقے سے علاج کر رہا ہوتا ہے، مگر نتیجہ نہیں آ رہا ہوتا. مگر کسی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر طرح ایسے لوگ صرف ڈاکٹرز میں نہیں، آپ کو بہت ساری فیلڈز میں لوگ ملیں گے. کچھ لوگ بڑی کمال کا نالج رکھتے ہیں، بڑی کمال کی ان کی سٹڈیز ہیں، بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، مگر جب وہ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامک اسکالر ہوں یا نارمل پریچرز ہوں، ان کی بات ہمیں مزیدار نہیں لگتی، سمجھ نہیں آتی. آپ نے بھی بہت سارے کالجز یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، ٹیچرز کے ساتھ تعلق رہا ہوگا، مگر کچھ لوگ اتنا پڑھے بھی نہیں ہوتے، مگر اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر ڈالی ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں، ان کی بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے. تو کچھ تو ہے نا کہ اللہ پاک ان کی زبانوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے، ان کے کاموں میں آسانی ڈال دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مجھے ویسے بھی ایز اے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کئی ایسے اسلام پہ ملتے ہیں کہ ہمیں بیان ہمارا اچھا ہو جائے، ہماری گفتگو اچھی ہو جائے، کوئی ایسا ٹپ دے دیں کہ لوگ ہماری بات سمجھنے لگ جائیں، ہماری بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے.
تو میں سب کو ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں, شاید آپ میں سے کوئی اس کو پک کر لے, کہ دیکھیں بات ہم کرتے ہیں زبان سے, ٹھیک ہے, یہی زبان اگر گالیاں دینے والی ہے, یہی زبان جھوٹ بولنے والی ہے, یہی زبان دل توڑنے والی ہے, یہی زبان لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے, اور پھر اسی زبان سے آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ اچھی بات بھی کریں اور لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. جس چیز کو آپ نے اللہ کی نافرمانی میں یوز کیا اس میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ آپ ایک بار پریکٹس کر کے دیکھ لیں, اپنی اسی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرنا شروع کر دیں, کثرت سے درود پاک پڑھیں, بلکہ ایسے ایسے وظیفے ہیں جو وداؤٹ اینی ایفرٹ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جب ہم نے یہ وظیفے پڑھنا شروع کیے نا تو میرے سامنے جو گھڑی ہے اس میں 3:19 تھے, ہم وظیفے سے فارغ ہو گئے پھر بھی 3:19 ہی. اٹ مینس ہم نے 1 منٹ بھی اسپینڈ نہیں کیا, لیس دین اے منٹ. اب ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے, بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ازیوم کر لیں دا بگیسٹ ڈاکٹر آف پاکستان اینڈ دا موسٹ ایکسپینسو ڈاکٹر آف پاکستان 1 منٹ میں کتنے پیسے کماتا ہے؟ کبھی غور کیجئے گا. کسی کی ماہانہ کروڑ روپے کی آمد نہیں ہونا, لیکن اس کے بھی اگر آپ منٹ بناؤ گے نا تو منٹ میں وہ چند 100 روپے بنیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی جب پورے کروڑ روپے کو آپ ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں گے, 1 منٹ پہ لائیں گے چند 100 یا میکسیمم 1000 روپے بن جائیں گے پر منٹ, ٹھیک ہے. مگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے لیس دین منٹ کیا کما لیا ہے؟ اینی بڈی ہیئر ٹو ہیو اے پاور ٹو بائی ٹری ان پیراڈائز؟ کوئی ایسا شخص ہے یہاں پر جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ جنت میں درخت خرید سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اپنے پیسوں سے تو نہیں خرید سکتا, بلکہ ہم سب مل کے پیسے ملا لیں نا ہم نے پھر بھی نہیں خرید سکتے. مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اتنا آسان. ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا, کوئی ایفرٹ نہیں کی, کوئی پسینہ نہیں بہا, آپ کی ڈاکٹری زبان میں کہوں تو کوئی کیلوریز بھی برن نہیں کی ہیں, اور لیس دین منٹ وی باٹ اپ 4 trees in paradise. 4 ہم نے درخت جنت میں لگا لیے. اتنا آسان ہے, مگر پھر بھی ہم نہیں کرتے. فضول باتوں میں بعض اوقات گھنٹوں نکل جاتے ہیں, موبائل فون پر, سوشل میڈیا پر. تو پلیز ٹھیک ہے آپ کی جو بھی فیلڈ ہے, مسلمان بھی تو ہیں, جنت میں بھی جانا ہے, وہاں کے خزانے بھی جمع کرنے ہیں, تو انشاءاللہ ذکر و اذکار یہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں, اور خاص طور پہ درود پاک. پھر دیکھیں آپ کی ٹینشنیں, پریشانیاں, بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور چلیں, دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں. یہ بتائیے ہم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت آخری زبان پر میرے کلمہ پاک ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایوری بڈی وانٹس, اوکے. مرتے وقت سب چاہتے ہیں. اب ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, صرف دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. زندگی میں کتنا پڑھتے ہیں؟ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اس پچھلے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اچھا پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے. مرتے وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ کلمہ زبان پر, زندگی میں نہیں پڑھنا ہے. حالانکہ حدیث میں افضل الذکر, سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ, مگر نہیں پڑھتے. آپ تو خود ڈاکٹر ہیں. انکانشیسنس, جب بندہ ڈیزینس میں ہوتا ہے, بے ہوشی کے قریب ہوتا ہے, یا جناب آپ نے تو کئیوں کا سکرات کا عالم بھی دیکھا ہوگا, اور ہم نے ڈاکٹروں سے ہی جانا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ یا تو بے ہوشی کے قریب چلا جائے یا بہت تکلیف میں ہو, آخری وقت ہوتا ہے, تو جو اس کے اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو کئی عجیب عجیب ایکسپیرینس ہوئے ہوں گے, بٹ ایز اے ڈاکٹر کئی تو آپ کے پاس سیکرٹ ہوں گے لوگوں کے, مگر وہ آپ کی پروفیشنلزم ہے کہ آپ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے. مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے, ایک بار میرا چھوٹا سا آپریشن تھا, سرجری تھی, تو جب ہم آپریشن تھیٹر میں گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, میرا خیال ہے آپ کا پروٹوکول ہوگا کہ آپ کوئی نشہ تو نہیں کرتے؟ حالانکہ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کہنے کہ یار ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے پتہ چلے کہ اس بندے کی عادت کیا ہے, تاکہ اسی حساب سے اس کو ہمیں وہ ڈوز دینی پڑتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کوئی بتا دے گا؟ کہ نہیں, پھر ہمارا پروفیشنلزم ہے, ہم اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بتائیں گے. لیکن یہاں ڈاکٹر کو کئی ایسے راز ہوتے ہیں جو مریض کے پتہ چل جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب بندہ بے ہوشی کے عالم میں ہو, آخری اس کی بریتھس ہوں, تو پتہ نہیں وہ کیا کیا بولتا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں کہ جس کی زندگی بھر کلمہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے,
وہ کیسے تمنا کر رہا ہے یا کیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مرتے وقت زبان پر میں کلمہ لے آؤں؟ نہیں، اپنی زبان کو کلمے کا عادی کریں، اتنا کلمہ پاک پڑھا کرو، اتنا کلمہ پاک پڑھا کریں کہ بندہ جب جس دن اس کا آخری وقت ہو انشاءاللہ آسانی سے زبان پر کلمہ پاک جاری ہو جائے۔ کم از کم 1-2 تسبیحاں تو روز کلمہ پاک کی پڑھ لینا، افضل الذکر ہے اور ہم اس سے دور ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ ذکر و اذکار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی یونیک واقعہ سنانے آیا ہوں، اور یہ واقعے سے ریلیٹڈ پھر کچھ باتیں عرض کروں گا جو ہم سب کو اس پر ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ بصرہ میں ایک بزرگ تھے جن کا جو مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ اچھا، مسکی عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں، اور مسکی سے مراد ہوئے مشکبا، یعنی ہر وقت وہ بزرگ مہکے مہکے رہتے تھے، آلویز۔ وہ کوئی عطر نہیں لگاتے تھے، کوئی پرفیوم نہیں لگاتے تھے، مگر ان کی باڈی سے بڑی کمال کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جس راستے سے گزر جاتے لوگ سمجھ جاتے مسکی گزرے ہیں، کسی مسجد میں جاتے پوری مسجد میں مہک آ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ تو بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں اور آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں خوشبو پر؟ تو حضرت مسکی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی خوشبو نہیں لگاتا، میرا واقعہ البتہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب انہوں نے اپنا واقعہ یہ سنایا کہ میں بغداد معلّہ میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، اور جس طرح امیر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں میری بھی گروئنگ جو ہے ایسے ہی ہوئی، میں بھی اسی طرح براٹ اپ ہوا۔ میں خوبصورت بھی تھا مگر میں با حیا بہت تھا، مجھے حیا تھی، میں شرم و حیا والا تھا۔ تو مجھے خاندان والے لوگوں نے کہا کہ اس کو بازار میں بٹھاؤ، یہ لوگوں سے گھلے ملے، کچھ اس کی حیا کم ہو، کچھ تھوڑا سا فری ہو، کسی سے باتیں نہیں کرتا۔ تو مجھے مارکیٹ میں انوالو کرنے کے لیے ایک دکان پر میرے والد صاحب نے بٹھا دیا، کہتا میں دکاندار کی دکان پہ بیٹھنے لگ گیا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ ہماری جو مالکہ ہیں انہوں نے کچھ کپڑے منگوائے ہیں۔ تو کپڑے والے نے بہت سارے کپڑے دکھائے، کہا ایسا کرو دکان کا کوئی بچہ ساتھ بھیج دو، مالکہ جو ہے وہ ہماری مالکن کپڑے چیک کر لے گی، جو پسند ہوگا وہ رکھ لے گی، باقی آپ کے جو بندہ ہے اس کے بعد واپس بھیج دے گی۔ تو جو دکان کا اونر تھا اس نے کہا بیٹا آپ چلے جاؤ۔ میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، خوبصورت بھی تھے، ینگ بھی تھے۔ کہتے جب میں ادھر گیا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت خاتون بہت اچھے کپڑوں میں اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جا کر جب اس کو میں نے کپڑے دکھائے تو اس خاتون نے کپڑے تو سائڈ پہ کیے، اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی۔ اب اس نے مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی اور اس نے کمرے کو بھی بند کر دیا۔ اب موقع تو بڑا اچھا تھا کہ میں گناہ کر لیتا، مگر میری حیا، میری شرم، میں نے سوچا یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بہت اس نے ضد کی، میں منع کرتا رہا۔ آخر جب دیکھا کہ کوئی آسرا نہیں ہے اس گناہ سے بچنے کا، کوئی چانس بن نہیں رہا، تو اس شخص نے کیا کیا، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنی کنیزوں کو کہا کہ صاحب کو ذرا واش روم لے جائیں۔ میں ٹوائلٹ میں گیا، وہاں جا کے بھی کوشش کی کہ کوئی دروازہ، کوئی روشن دان جس سے میں نکل کے بھاگ جاؤں، مگر وہاں سے بھی مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب راستہ نہیں ملا تو میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، یا تو گناہوں کی گندگی اپنے چہرے پہ مل لوں، یا پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ٹوائلٹ کی گندگی تھی وہ میں نے اپنے جسم پر ملنا شروع کی۔ اور میں نے جب وہ گندگی اپنے جسم پر ملی، اپنے لباس پر ملی، اور اب جب میں باہر آیا تو ساری کنیزیں مجھے دیکھ کر بھاگنے لگی کہ یہ تو پاگل ہے، اور سب لوگوں نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ جب میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میں واپس گھر آیا، غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے وہ حرام کی گندگی سے مجھے بچا لیا، اور میں نے بے شک اپنے آپ کو اس گندگی میں تو برا کر لیا۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کو سویا تو خواب میں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا میں حضرت جبریل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے میرے منہ اور جسم پر پھیر دیا۔ وہی دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ روض الریاحین نامی کتاب میں موجود ہے۔ پہلے کے لوگ ایسے با حیا بھی ہوتے تھے، یقیناً آج بھی ہوتے ہوں، اللہ پاک جن کو بچائے وہ بچ جاتے ہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، طویل حدیث ہے، آج کل گرمی کے دنوں میں تو بڑی ریلیونٹ بھی ہے۔
کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا. مختلف لوگوں کی کیٹیگریز ان حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. ایک حدیث میں 7 قسم کے لوگ بیان ہوئے کہ 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک بندہ پتہ ہے کون ہے؟ کہ جس کو کوئی گناہ کے لیے عورت بلائے، مال و جمال والی عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اسے گناہ کا موقع ملے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. مگر آج حال یہ ہے کہ آج تو گناہ کے لیے مواقع ڈھونڈے جاتے ہیں، سفر کیے جاتے ہیں کہ چلو یار فلاں شہر، فلاں علاقے، فلاں ملک میں چلتے ہیں. حیا کہاں چلی گئی ہے؟ ایک اور با حیا، عظیم با حیا ہستی، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. 18 ذو الحجہ یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کی جب بھی بات کی جاتی ہے نا تو آپ کی سخاوت، آپ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو حضرت عثمان غنی ون آف دم. وہ کتنے موقعوں پر انہوں نے جنت خریدی نبی پاک سے. کبھی کنواں خرید کر وقف کر دیا، کبھی غزوہ تبوک میں سینکڑوں اونٹ کا اعلان کر دیا، تو کبھی جناب غلے سے لدے ہوئے اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے، کئی بار جنت خریدی. مگر حضرت عثمان غنی کا ایک اور کمال بھی ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیا ایمان سے ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر با حیا، ان سے بڑھ کر کوئی با حیا نہیں، اتنے با حیا ہے سرکار کی امت میں. بلکہ ایک بار کیا ہوا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اس حدیث کی، فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ نبی پاک تشریف فرماتے، جب آپ کیجول طریقے سے بیٹھے ہوں، نارمل بیٹھے ہوں، تو بعض اوقات کرتا یا ہمارا پاجامہ اوپر سا ہو جاتا ہے، پنڈلی بھی نظر آتی ہے. تو کہتی نبی پاک تشریف فرماتے اور آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ جلوہ فرماتی، چمک رہی تھی، نظر آ رہی تھی. اسی کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی پاک ایسے ہی تشریف فرما رہے نارمل. حضرت عمر فاروق تشریف لائے، حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام ایسے ہی جلوہ فرما رہے. کہتے جیسے ہی پتہ چلا نا عثمان غنی آ رہے ہیں، تو پیارے آقا نے اپنے لباس کو مزید خوبصورت کیا، پنڈلی مبارک کو بھی ڈھک لیا. جب محفل ختم ہوئی تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ابو بکر صدیق آئے تھے، میرے بابا جان آئے تھے، حضرت عمر فاروق آیا، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے. جیسے ہی عثمان غنی آئے آپ نے لباس کو اور خوبصورت کیا اور بہتر کیا، پنڈلی مبارک پر بھی لباس ڈھک دیا. اس کی کیا وجہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. یعنی آپ سوچئے کہ حیا کا ہمارے اسلام میں کتنا بڑا رول ہے، کتنا تعلق ہے اس کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہے. ہم صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو میرے آقا تو اس طرح با حیا زندگی گزاری اور یہی ہمیں درس دیا نا. آئیے ذرا تھوڑا سا حیا کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیتے ہیں. حیا کہتے ہیں عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا. ایکچولی ڈیفینیشن اس کی یہ ہے. اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ اور مخلوق دونوں کے لیے ناپسندیدہ ہوں. لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا کہ ان کے نزدیک اچھا نہیں ہے، یہ مخلوق سے حیا کہلاتی ہے. اچھا یہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. بزرگ بتائیں گے پہلے کے دور میں آج سے 10 15 20 سال پہلے بھی نوجوان سگریٹ پی رہے ہوتے تھے اور کوئی بزرگ گزرتے تو چھپا لیتے تھے یا فوراً نیچے رکھ دیتے. اس سے پہلے جائیں تو والد آئے تو ٹوپی پہن لیتے تھے، سر ڈھانپ لیتے، بھائی بزرگ آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں یا امام صاحب آ رہے ہیں. یعنی کھڑے ہو جانا، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے طور پر. کئی ایسے کام جو لوگ اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے نہیں کرتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی حیا ایک ایک کر کے کیسے ختم ہو رہی ہے. اب تو وہ کچھ ہو رہا ہے کہ اب باپ بیٹا بیٹی فیملی دیکھ کر جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس کا تو ذکر بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. مگر آج فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، بلکہ بتانے والے بتاتے ہیں یا کبھی کبھی ہماری اخباروں میں یا سوشل میڈیا پہ نظر پڑ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب پاکستان میں ایسے ڈرامے آ رہے ہیں، پاکستان میں ایسے ٹی وی شوز آ رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا تو اور ہے، بیوی کو بھی کچھ اور کرنے کی اجازت ہے، میاں کو بھی کچھ اور کرنا چاہیے. یعنی اس طرح کی دوستیوں کو باقاعدہ دیکھیں. میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے
میڈیا کا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، میڈیا کا کام ذہن سازی ہوتا ہے، قوم کو کس طرف لے جانا ہے۔ اسی میڈیا کے ذریعے آپ قومیں بن جایا کرتی ہیں، قومیں اٹھ جایا کرتی ہیں، ان کی تعمیر و ترقی کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میڈیا نے یہ ٹھان لی ہے کہ حیا کا جنازہ نکالنا ہے، اگر میڈیا نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جناب لوگوں کی جو مذہبی اٹیچمنٹ ہے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوچیں، اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو تو اس پر مزید سوچنا چاہیے کہ ہم اور ہماری فیملی کس طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ابھی مخلوق سے حیا کی بات ہو رہی ہے نا، اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، علماء اور صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا، مگر حیا کے لیے اچھا یہ ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حیا کی کیٹیگری وہ ہے جو ناپسندیدہ ہے، کہ یار بندوں کو برا لگے گا اس لیے نماز نہیں پڑھنا۔ اگر ایسی گیدرنگ ہے کہ جس گیدرنگ میں دوست نماز کو برا سمجھ رہے ہیں یا لوگ دینی پریکٹس کو برا سمجھ رہے ہیں، میری گیدرنگ ہی ایسی ہے جو اسلام سے دور لوگ ہیں، بعض اوقات لوگ غیر مسلموں کی گیدرنگ بنا لیتے ہیں، ایسے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اسلام کو پریکٹس کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو آپ کہیں یار ان کو برا لگے گا نا اس لیے چلو نماز نہیں پڑھتا، ان کو برا لگے گا تو میں سنت پر عمل نہیں کرتا، ان کو برا لگے گا تو میں دین کا کام نہیں کر رہا، تو اب آپ نے مخلوق کی حیا کی خالق کو ناراض کر دیا۔ یہ حیا اچھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی ایسی حیا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، بیوی کے بچوں کے حقوق اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ کسی فیملی ممبر کو برا لگ رہا ہے۔ کسی کی حیا میں ہم لوگوں کے حقوق پامال نہیں کریں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کون سی حیا کو اختیار کرنا، اور سبحان اللہ جو بہترین حیا ہے وہ اللہ پاک سے حیا ہے۔ اور اللہ پاک سے حیا کیا ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے بچے جس میں اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا یہ حیا ہے، اور اسی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل اپنے پروں میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے رب سے حیا کر رہے ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم آج اللہ سے کتنی حیا کرتے ہیں، آج کس قدر گناہ ہیں۔ آج یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، دروازہ بند کر دو، یا ذرا موبائل میں ہیڈ فون لگا لو، اندھیرا کر دو۔ ہم لوگوں سے ڈر کے شاید گناہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا کے بارے میں فرماتے ہیں بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی اسلام کا خلق ہی حیا ہے۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اس طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ حیا میں کوئی جس کو آپ کہیں کہ خیر کے علاوہ والی چیز نہیں ہے، اور پھر جس کے دل میں حیا نہ ہو، جس کے دل میں جناب حیا سے دوری ہو، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرمان ملتے ہیں کہ جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں حیا نہیں اب وہ جو چاہے کرے۔ اب آج ہماری شادیوں میں جو ہو رہا ہے، آج ہماری فیملیز میں جو ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ شادیوں میں غلط قسم کی عورتیں بلا کر ناچ گانے کروائے جاتے تھے، اس کو بھی لوگ برا سمجھتے تھے، مگر اب تو اپنے خاندان کی عورتیں، اپنے خاندان کی بچیاں، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے سامنے
جناب ناچ گانے ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ بھی کام غلط تھا لیکن خاندان تک رہتا نا. نہیں, اب اس کی ویڈیو بنا کر, سنا یہ ہے کہ اب اپنے ہی گھر کی بچیوں کے ناچ گانے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے کہ دیکھیں, پوری دنیا دیکھے کہ ہم نے کیا گل کھلا ہے. کدھر گیا حیات اور کدھر گئی ہماری شرم؟ کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ مدنی پھول لینا ہے کہ ہماری نگاہیں جھکی رہیں. اب چونکہ ڈاکٹرز فیلڈ کے لوگ ہیں, معذرت کے ساتھ میرا بھی چونکہ آنا جانا ہر انسان کا رہتا ہے, ڈاکٹر ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, کبھی کلینک جانا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی نے خود ماشاءاللہ مدنی کلینک اور اس طرح کے کاموں میں قدم رکھ دیا ہے. تو اس فیلڈ میں نے دیکھا کہ بے پردگی عروج پر ہے. اللہ جسے بچائے, اس قدر آپس میں اختلاط ہے اور اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ کیا ڈاکٹر, کیا لیڈی ڈاکٹر, کیا نرس. بلکہ اس سے پہلے اگر جائیں تو کالجز میں جو, اگر آپ کو کسی وجہ سے کسی ایسے ادارے میں جانا پڑ بھی رہا ہے کہ جہاں خواتین ہیں, تو ہمیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے نا. اللہ میری بہنوں کو بھی یہ توفیق دے. ماشاءاللہ دیکھا کہ کچھ ہم نے ڈاکٹرز بھی, لیڈی ڈاکٹرز بھی دیکھی, کوئی ایسے بھی دیکھے جو پردہ کر کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح اس کو نارملائز کر دیا گیا, یہ اسلام نہیں ہے. ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت بھی لی خواتین سے تو ان کو چادر کے ذریعے لی, کبھی ان سے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں کہ جن کی بیٹی سبحان اللہ وہ بیٹی جو خاتون جنت ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, ان کے پردے کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں تو جو پردہ فرمایا قیامت کے دن جب خاتون جنت کی سواری گزرے گی پل صراط سے تو اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں, خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. اپنے آپ کو پنجتن کا غلام تو ہم کہتے ہیں, اپنے آپ کو صحابہ اہل بیت کا غلام تو کہتے ہیں, مگر ان کے نقش قدم پر بھی تو کچھ عمل کیا جائے نا. اور یاد رکھیے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرا, اپنے کانوں کو حرام سے بھرا, روایتوں میں آتا ہے ان کی آنکھوں اور کانوں میں جہنم کی آگ اور پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ہم کبھی کبھی سرما لگاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آنکھ کو تکلیف نہ ہو جائے, ایئر بڈ کان میں ڈالتے ہوئے, ڈاکٹر تو خیر منع کرتے ہیں, مگر جو استعمال کرتا ہے اس کو بھی یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں زور سے نہ لگ جائے, اتنے نازک ہیں آنکھ اور کان. مگر یہی آنکھیں دن بھر حرام دیکھ رہی ہیں, یہی کان دن بھر حرام سن رہے, کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. یہ تو نارمل ہے یار, اس کے بغیر کیسے میڈیکل کا کام ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا. میں تو مشورہ دوں گا کہ ان سب کو اگر موقع ملے تو ایک وزٹ کرانا چاہیے کہ وہاں ہم نے لیڈیز کا انتظام الگ رکھا, جینٹس کا الگ. چاہیں دیکھیں سب سے پہلے ولنگ ہوتی ہے, میں چاہوں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں. ہاں میں چاہوں بچنا ہی نہیں ہے تو پھر تو مرضی ہے, میں بارش میں نکلوں اور چھتری بھی نہ لوں اور کہوں جناب میں بھگ گیا, تو بھائی آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کون سی کی؟ چاہے تو انسان کوشش کر سکتا ہے نا. تو ہم جب آئے فیضان مدینہ میں ہیں تو مدینے کا فیضان لے کر جائیں نا کہ اب اگلی زندگی تو گناہوں سے بچ کر گزرے. اور آپ تو ماشاءاللہ کئی لوگوں کو, میں تو کئی ڈاکٹر صاحب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹر کی بندہ بہت سنتا ہے, یعنی آپ جسمانی مرضوں کے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ گناہوں کے امراض کے ڈاکٹر بھی بن جائیں نا. کتنا اچھا ہو کہ آپ کے پاس کوئی مریض آئے, آپ اس کو پرسکرپشن بھی دیں, ساتھ ساتھ کوئی نیکی کی دعوت بھی دے دیں, کوئی نماز کی بات بھی کر دیں, کوئی درود پاک پڑھنے کی بات کر دیں, کوئی ایک رسالہ اسے دے دیں. دعوت اسلامی کے بڑے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہیں. تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس تو دوائی لینے آیا تھا, کل اگر وہ نمازی بن گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. مجھے یاد آیا کہ یہ کاروبار کے ساتھ نیکی کی دعوت کیسے امپیکٹفل بن سکتی ہے. ہمارے ایک بزنس مین نے بتایا, غالباً حیدرآباد کے تھے, کہتے میری کپڑے کی دکان ہے, میرے پاس لیڈیز آتی ہیں کپڑا لینے کے لیے, میں نے رسالے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے. اب ہر سوٹ پہ مثال کے طور پہ اگر 200-400 روپے کماتا ہوں تو 10-12 روپے کا رسالہ دے دیتا ہوں, مجھے ثواب بھی ملتا ہے. تو کہتے ایک بار میں نے اسی طرح ایک لیڈیز سوٹ کے اندر ایک بکلیٹ ڈال دی اور وہ خاتون چلی گئی. تھوڑے عرصے کے بعد ایک خاتون آئی, بڑی با پردہ, فل پردے کے اندر میری دکان پر آئی اور کہتی کہ بھائی آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا میں نے تو نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں جو تھوڑا عرصہ پہلے آپ کی دکان پر آئی تھی سوٹ لینے کے لیے, آپ نے ایک بک اس کے اندر ڈالی تھی, میں نے گھر جا کر پڑھا, اس میں پردے کا اتنا شاندار درس تھا, میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا. اب وہ بھائی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ میں تو کپڑا بیچنے والا بندہ ہوں, میرے ذریعے کسی بہن نے پردہ کیسے کر لیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا سوچ کا دھارا چینج ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے دنیا سے جانا ہے, پیسے تو کمانے, ساتھ ساتھ میں نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہی ہوں گی. ہاں یاد رکھیے گا, ہمیں اپنی آخرت کو
بہتر بنانے کے لیے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. یعنی ایسا تھوڑی ہوگا, آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, کہ کیا ہمیں کوئی لائف میں ایسا میسج آتا ہے کہ جناب ناؤ یو ہیو اونلی 10 years لیفٹ سو بی پریپیئر فار یور ہیئر آفٹر. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو صبح نہیں پتا ہوتا شام دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ. کہتے ہیں نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. پتہ نہیں کب چلے جائیں گے. تو اسی دنیا میں رہ کر وہ والی دنیا بھی تیار کرنی ہے. اور قبر زیادہ لمبا عرصہ ہے نا, اس دنیا سے زیادہ لمبا عرصہ ہے نا. صدیوں سے لوگ قبر میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہم بھی کتنے سال رہیں گے. اور قبر جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں, 2 ہی طرح کی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. دنیا میں تو بہت سارے آپشن ہیں نا, فلاں سوسائٹی میں رہنا ہے, اس سے اپر سوسائٹی ہے, اس سے اپر سوسائٹی ہے, لگژری لائف ہے, ایکسٹرا لگژری لائف ہے, بہت سارے گریڈ بن سکتے ہیں. قبر کے 2 ہی گریڈز ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. There is only 2 options. So check your life. If I die today, اگر میں آج دنیا سے چلا جاتا ہوں, اور جا سکتا ہوں, کبھی بھی جا سکتے ہیں نا, تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا. چیک ہم نے خود کرنا ہے. اگر کمزوری ہے تو آج سے ٹھیک کریں, حیا کو اپنائیں, گناہوں سے بچیں, اور ذکر و اذکار, نمازوں کی پابندی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو بعض اوقات جنت میں جانے کا راستہ کبھی کبھی آپ کے پاس ایسا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر طرح کا دکھی انسان آپ کے پاس آتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے جو بیمار ہوں گے, اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہوں گے, ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے. اب 2 طریقے ہیں کہ آپ اس سے فیس بھی لیں اور جناب بار بار بھی بلائیں اور اپنے پیسے بنا لیں. اور موقع یہ ہوتا ہے کہ یار کم از کم اپنا کوٹا ایسا رکھ لوں کہ اگر 100 مریضوں کا علاج کرتا ہوں تو 2-5 مریض میرے ایسے جو غریب ہیں ان کا فری میں علاج کر دوں. اب یقین کریں ان کی دعائیں جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گی جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جائے گی. کیا پتا اس کی دعا سے آپ پر اور آپ کے بچوں پر آنے والی بیماریاں جو ہے نا وہ ٹل جائیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہوگا, ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, یا اسی طرح جیسے آپ ڈاکٹرز آئے, وکلا آئے ہوئے تھے, میں نے وکلا سے بھی یہی بات کی. میں نے کہا آپ تو وہ لوگ ہیں جس کو پتہ چل جاتا ہے کیس لے کر جو بندہ آیا وہ حق پر ہے یا نہیں ہے. آپ کو پتہ یہ مظلوم ہے, اس غریب یہ یتیم بیوہ کی زمین پر قبضہ کر لیا کسی نے, یا اس کو جناب زیادتی ہو گئی ہے اور اس کے کیس لڑنے کے پیسے نہیں ہیں. مگر آپ سوچیں اگر آپ کسی مظلوم کا ساتھ دے دیں گے اور اس کا حق اسے دلا دیں گے جو اس نے دعا دینی ہے دل سے, پھر سوچیں آپ کا معاملہ کتنا اچھا ہو جائے گا. اور وہ وکیل کتنا بدبخت ہے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے, یہ قاتل ہے, یا اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے, اس نے حق مارا ہے, مگر فیس اچھی دے رہا ہے تو میں اس کو حق پر ثابت کروں گا. یعنی مجرم کو جو ہے مجرم کا ساتھ دے رہے ہو. آپ سوچو یہ پیسے کس کام کے ہیں. مظلوم کی ہائے الگ لگنی ہے اور یہ پیسے حرام کے. آپ کو پتا بھی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ وکیل سے نہیں چھپتا, ڈاکٹر سے نہیں چھپ سکتا. ڈاکٹر کے پاس جا کر میں اپنا مرض نہیں چھپا سکتا, تھوڑے دنوں میں سب پتہ چل جائے گا ڈاکٹر کو. تو یہ اب ڈاکٹر کا کام ہے, وکیل کا کام ہے. ہم ایسے اور بھی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں. چلیں آپ کے ساتھ یہ ظالم مظلوم والا معاملہ تو کم ہوتا ہوگا, مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس بعض اوقات ایسے ہی مدد کا موقع آتا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا علاج ہو گیا تو یہ بچ جائے گا, مگر صرف اس لیے علاج نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی, ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے, اور آپ کی فیلڈ میں کئی لوگ تو کمال ہیں, کئی ڈاکٹرز تو ماشاءاللہ فری آف چارج کبھی کبھی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, کئی چیریٹی میں اپنے آورز دے رہے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے. ایسے ایسے نیک نمازی, میں نے ایک ڈاکٹر کی تو خود آپ کو مثال دی, تہجد گزار, ایسے ایسے نیک نمازی اور نیک صفت ڈاکٹر سے پالا پڑا کہ مطلب کبھی کبھی سچی بات بتاؤں ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ یار کمال ہے, اتنا ماشاءاللہ ان کے اندر دین کا جذبہ ہے اور اتنی مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ ہے. تو یہ مسیحائی جو ہے یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو معجزات ملے وہ معجزات ہی میڈیکیشنز کے حوالے سے تھے نا, کہ اس زمانے میں میڈیکیشن کا ایسا عروج تھا. اچھا یہ بھی کمال دیکھیں رب عز و جل کی عطاؤں کا, کہ جس دور میں جیسی ضرورت تھی اللہ کریم نے ایسے معجزات انبیاء کو عطا کی. اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بڑے عروج پر تھے, میجیشنز, تو آپ کو معجزات کون سے دیے گئے کہ وہ رسیاں پھینکتے تھے تو سانپ بنتے تھے, آپ نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا, سب کو نگل گیا. ٹھیک ہے نا. تو جیسی سائیکی تھی ویسے معجزے عطا کیے گئے تاکہ لوگ انسپائر ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کون سا تھا؟ وہ میڈیکیشن کا دور تھا, بڑے بڑے علاج دریافت ہو گئے تھے, بٹ وہ
پزلڈ تھے، وہ عاجز تھے، وہ کہتے تھے ہم نے کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہو رہا ہم سے. اور جو بائی برتھ بلائنڈ ہے، مادر ذات اندھا ہے، وہ اس کی آنکھیں ہم نہیں لا سکتے، باقی سارے علاج ہم کر لیتے ہیں. اتنے ہائی پروفائل ڈاکٹرز بن گئے تھے وہ لوگ. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا کہ آپ جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، دم کرتے تھے، اللہ کوڑ کا مرض ٹھیک فرما دیتا تھا. آنکھیں نہیں ہوتی تھی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ آنکھیں والا ہو جاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ ڈاکٹری ہے، جو یہ علاج کرنا ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے. خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے طب نبوی کو اگر پڑھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے علاج عطا فرمائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مریضوں کو اپنے معجزات سے ٹھیک کر دیا. کسی کی آنکھ نکلی ہوئی تو آنکھ واپس لگا دی، ہاتھ ٹوٹا تو ہاتھ جوڑ دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ تو ایک روحانی طاقت اور اسپرچویلٹی تھی. لیکن مزید علاج سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے غذاؤں کے ذریعے، آرگینک فوڈز کے ذریعے. آج تو پھر دنیا کہتے ہیں نا کہ میڈیکل بھی اب ریوائیو کر رہی ہے کہ جناب دواؤں کے بجائے جو اللہ پاک نے چیزوں میں علاج رکھا ہے اس کی طرف واپس جائیں. تو خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے آرگینک فوڈ کے ذریعے کتنے علاج عطا فرمائے. You are so lucky, you are in beautiful field. مگر بات وہی ہے نا کہ اگر بندے کو اچھی فیلڈ ملے اور نیت اچھی نہ ہو، غلطی مسجد کا امام بھی کر سکتا ہے. امام سے اچھی کون سی فیلڈ ہوگی؟ سب کی نمازیں پڑھا رہا ہے، مگر امام کے دل میں ہی اگر فتور آ جائے تو وہ اچھی فیلڈ میں رہ کر بھی حرام کام کر لے گا. اور اگر بندہ اچھی فیلڈ میں بھی ہو اور نیت بھی صاف ہو تو پھر تو سبحان اللہ. تو میں یہاں آخر میں 2-3 آپ کو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں کہ خیر خواہی امت کا جذبہ رکھیں. مریض بار بار میرے پاس آئے، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروائے. بعض اوقات میں آپ کو نہیں کہتا، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہے تو صحیح نا کہ جناب فلاں میڈیکل اسٹور والے کو فیور دینی ہے تو فلاں کمپنی کی دوائیوں کو فیور دینی ہے، فلاں ڈائگنوسٹک سینٹر ہی میں جا کر آپ کا ٹیسٹ صحیح ہوگا، باقی کہیں نہیں ہوگا. اچھا مریض کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو فلاں اسٹور پہ بھیج رہے ہیں یا فلاں ٹیسٹ لکھوا رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کو بھی کچھ ملنا ہے، مگر وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے. آج کل حال تو دیکھیں لوگوں کا یار، کھانے کو پیسے نہیں. اب یقین کریں آج یہ پوزیشن ہے کہ کسی کے گھر میں ایک بیماری ہو جائے نا، اس کے سارے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اب بیماری کا علاج کراؤں گا تو میں 2-3-4-6 مہینے قرضہ ہی اتارتا رہوں. اور ایسے موقع میں ڈاکٹر اپنا نفع سوچے اور اس غریب کو اور رگڑ دے. دیکھیں ہر چیز کہیں نہیں جاتی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہاں یاد رکھیے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ کیسے کسی کے کام بناتا ہے، وہ کیسے کسی کو عزت دیتا ہے اور وہ کیسے کسی کو ذلیل کر دیتا ہے. رب ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں یاد رکھیے گا، کسی کا بھلا کر کے نکل جاؤ نا، کہتے ہیں واٹس گو اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ اچھا کر کے بھول جائیں، یہ ضرور کہیں نہ کہیں اچھائی آپ کے آگے آئے گی انشاءاللہ. اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بھول جائیں، آپ بھول گئے ہیں تو زیادتی نے آنا ہے آگے، کہیں نہ کہیں آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو نہ کریں ایسا. آپ کے نصیب میں جو ہے نا ایک جملہ آج سیکھ جائیے، میرے اور آپ کے جو نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ لوگوں کو بھلا سوچنا شروع کر دو. آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ مریض دوبارہ نہیں آئے گا تو مجھے کیا ملے گا. ارے اللہ ایسے 10 اور بھیج دے گا. میں آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی نا، وہ ڈاکٹر دعا یہی کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس دوسری بار کوئی نہ آئے، مگر اس کے بعد لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ 25 کروڑ کا ملک ہے اور آئیں گے نا، دنیا کا دستور ہے. یہ بیوپاری کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یا تو اچھا سودا، سچا سودا بیچو کم نفے پر. تو تمہیں یہ سمجھتے ہو کہ ایک ہی بار گاہک آیا اس کو کاٹ دو، ایسا نہ کریں. آپ سچا سستا اچھا سودا بیچے، آپ کے پاس لائنیں لگی ہوئی، ہول سیل کا پیسہ آپ بناؤ گے. تو لوگوں کی خیر خواہی کا ذہن رکھیں. سبحان اللہ. حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، میری ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے اور میں کئی بار دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اس حدیث کا مصداق بنا دے. آپ بھی کہہ دیں آمین، اللہ آپ کو بھی بنا دے. حدیث سنیں آپ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا. ہائے ہائے، اللہ نے بنایا اسی لیے کہ یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے. آگے فرمایا لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی لوگ ان سے اپنی حاجتوں کے وقت رجوع کرتے ہیں، اللہ نے بنایا اسی لیے. اور پھر فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ ہوں گے. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ محلے میں، شہر میں، خاندانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں بتاؤ کیا کام، اور ان کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. لگتا ہے یار یہ سب کے خیر خواہ ہیں. اللہ نے بنایا اسی لیے. کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، آپ بھی ایسے ہو جائیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہے گا یا مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہوں یا چاہے جناب اس فیلڈ سے کوئی بھی تعلق رکھنے والے ہوں یا اور بھی کوئی بھائی مجھے سن رہے ہوں، ٹرائی ٹو ہیلپ۔ جتنا آپ لوگوں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ لوگوں کا کام نہیں کر رہا، میں اپنا ہی کام کر رہا ہوں۔ میں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ایکچولی لا رہا ہوں، ایکچولی میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ میں کسی کی مشکل آسان کر رہا ہوں، آگے میری مشکل آسان۔ کیا ہم مشکلوں میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہماری صحت میں پرابلمز نہیں ہیں؟ آپ دوسروں کا بھلا کریں۔ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یار میں نے فلاں کا بھلا کیا، میرا بھلا ہو گیا، میرے گھر میں اچھا ہو گیا، مجھ پر آنے والی آفت ٹل گئی۔ کتنی مصیبتیں اور آفتیں تو ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی ہیں، جو آنے والی ہوتی ہے یا جو آ رہی ہوتی ہے، بلکہ قریب آ گئی ہوتی ہیں۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے یہ دعا ہے نا، دعا یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو یہ آفت کے درمیان بیچ میں آ جاتی ہے اور لڑائی کرتی ہے اور بندے پر وہ آفت کو نہیں آنے دیتی ہے۔ صدقے کے بارے میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ صدقہ اس طرح آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا ہمارا اچھا کام کب ہمیں کس مصیبت سے بچا گیا، جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ماننا چاہیے کہ اگر آج میں خیر سے ہوں، میرے پیر سلامت ہیں، میں سکون سے سانس لے رہا ہوں، مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، تو میرے رب کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے آگے کے گولز کے بارے میں سوچیں کہ میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ ہم لے کر چلے گئے۔ اچھا دنیا نے کہیں نہیں جانا ہوتا، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کچھ لوگوں کا فارمولہ ہے نا بھائی دنیا کے دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا بھی ہونی چاہیے۔ حضرت دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ ہمارے نبی اس دنیا میں ہی آئے نا، کسی اور جگہ پر تو نہیں تشریف لائے، یہی لائف گزاری، کاروبار بھی کیا، فیملی بھی گزاری، دین کا کام بھی کیا۔ ہم یہ الگ الگ سیپریٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، ہماری دنیا کو بہتر کرنے والا کون ہے؟ کون کر سکتا ہے ہماری بہتر؟ ذرا بلند آواز سے کہیں۔ ہمارے رزق میں برکت کون ڈال سکتا ہے؟ ہماری شہرت میں، عزت میں برکت کون ڈال سکتا ہے؟ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ There is only one goal، اللہ کی رضا۔ دیکھو جس رب نے رزق دینا ہے، جس رب نے دنیا اچھی کرنی ہے، میرا رب رحمان دنیا والآخرہ ہے۔ معاذ اللہ ایسا تو نہیں دنیا کا رب کوئی اور ہے اور آخرت کا رب کوئی اور ہے، رب تو ایک ہی ہے نا، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اسی کو راضی کر لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو راضی کرنے جاؤں میری دنیا خراب ہو جائے۔ جب دنیا کا مالک بھی وہی ہے، دنیا میں نوازنے والا بھی وہی ہے، تو اس نے میری دنیا بھی اچھی کر دینی ہے۔ اور ایسے کئی آپ کو لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، کہتے ہیں نا تم رب کو راضی کر لو، رب سب کو راضی کر دے گا۔ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ فارمولہ غلط ہے، تھوڑا چینج کر لیں، ڈائریکشن بدل لیں کہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ رب راضی تھے انشاءاللہ سب راضی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔